ایک شاگرد اپنے استاد جی کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے سوال کیا، حضرت قرآن کہتا ہے بے شک نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور سود بھی کھاتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، بے حیائی کے کام بھی کرتے ہیں۔ ہم خود بھی نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے مکمل طور پر کنارہ کش نہیں ہو پاتے، تو اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ حضرت جی فرمانے لگے، قاضی بیٹا، قرآن کی آیت پر نہیں اپنی نمازوں پر شک کرو، ان نمازوں میں ایسی کون سی کمی ہے جو تمہیں گناہوں سے نہیں روک پا رہی؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی یہ سوال نہیں کیا، کیونکہ ان کی نمازیں واقعی نمازیں تھیں۔ اب بھلا سوچو، اگر ایک شخص کو دن میں 5 بار عدالت میں جج کا سامنا کرنا ہو تو کیا وہ جرم کرنے کا سوچے گا بھی؟ جرم تو وہ کرتا ہے جو سمجھتا ہے کہ عدالت سے بچ جائے گا۔ یہ جواب سن کر مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ بہت سے نمازیوں کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ نماز میں ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے اور سجدہ مالک الملک کو کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز میں دھیان لگانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمیں فیس بک، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک سے تھوڑا وقت نکال کر نماز کا ترجمہ سے یاد کرنا چاہیے، تاکہ نماز پڑھتے وقت ہمیں پتہ چلے کہ ہم رب ذوالجلال سے کیا کلام کر رہے ہیں۔ آج وعدہ کریں کہ نماز ترجمہ والی ایپ بھی ہم انسٹال کر کے ترجمہ یاد کرتے ہیں۔ جب ہم نماز ترجمہ سے یاد کر لیں گے تو پھر ہم نماز پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، تو ہمارا دھیان ترجمہ کی طرف جائے گا کہ اے پاک پروردگار، تیری ذات پاک ہے اور خوبیوں والی ہے اور تیرا نام برکت والا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے آخر میں ایک دعا ہے سیدھی راہ پر چلنے اور گمراہی سے بچنے کی، تو جب یہ پڑھ رہے ہوں تو باری تعالیٰ سے سوالی بن کر یہ پڑھا کریں کہ اس پرفتن دور میں اللہ پاک ہمیں سیدھی اور سچی ہدایت کی راہ پر قائم رکھے، فرقوں میں بٹنے سے بچائے، گمراہ ہونے سے بچائے اور دجال جیسے فتنوں سے بھی محفوظ رکھے۔ یا اللہ، ہمیں اصلی اور سچی نمازیں پڑھنے اور اس پر پابند ہونے اور رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل انمول معلومات کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے آل کا آپشن آتا ہے تو آل